بیاکھ سوال زن موصول سپدیومت سہ کہ اخ انسان ہیکہ مصحف پہ تلاوت کرت پریت کن نماز اندر چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک بنیاد بنوت یت مز یہ آمت کہ تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب امامت کران مصحف پہ بیچ مزید اسلافن نشن تھی منقول یت پہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماوان کہ کان خیارنا یفعلون ذلك کہ سان رت لوگ اس لب تم یہ کران تو یہ بنیاد بنوت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ اجازت دِوان کہ پریت کن نماز اندر یہ ہے کہ اخ انسان مصحف پہ تلاوت کرت مگر اکثر علماء یمن مز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تہ تمن یہ کہ اس کرو فرض اندر ام چیز نش اجتناب تکیاز فرض مختصری پرن انسانس ٹھیک تیتیا صورت تمس اکثر یاد آسانی روز سوال نوافل یمن مز زیوٹ پہن پرانی تمن اندر اگر سہ مصحف پہ تلاوت کرے سہ انشاءاللہ تم سند خاطر درست۔ آپ نے سنا کہ ظہور احمد مدنی صاحب نے کیا بیان کیا، اور اس کے بعد آپ جو یہ انجمن اہل شیعہ پیج دیکھ رہے ہیں، لکھا تو سنت والجماعت ہے لیکن اصل میں یہ باطنی شیعہ لگتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے تو کہا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ جو ہم نے ان کو دلائل دیے، جو انہوں نے یہاں پر سوالات پوچھے ہیں، ان کا 3 ویڈیوز میں میں نے الحمدللہ جواب دے دیا ہے۔ تو اب چونکہ یہ بوکھلا گئے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں نے ان کو کہا کہ یہ یتیم ہے، دیوبندی نہیں ہے یہ، اور انہوں نے تو جس اہل حدیث لڑکے نے فون کیا تھا رحمۃ اللہ قاسمی صاحب کو، رحمۃ اللہ قاسمی صاحب نے نصیحت کی تھی کہ اس کے گھر جاؤ اور اس سے دلیل طلب کرو کہ یہ دیوبندی کیسے ہے۔ اب باطنی شیعہ ہی ہوگا یا تو قادیانی ہوگا، کیونکہ اس نے جو ہے اپنے بہت سی تقاریر میں ویسے ہی اشکالات پیش کیے ہیں، بریلوی تو ہے نہیں، خود کہتا ہے۔ اہل الحدیث تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ تو ان کو دشمنی ہے، یعنی اہل السنہ والجماعت سے ہو نہیں سکتا۔ اب آخری سہارا اس کا اپنا جس کا یہ تکیہ کر کے نام لیتا تھا وہ تھا دیوبندی، لیکن کل چونکہ رحمۃ اللہ قاسمی صاحب نے کہا کہ یہ اس سے پوچھو، دلیل لو، اس کے گھر جاؤ، تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ باطنی شیعہ ہی ہوگا، ورنہ علماء پہ تبرہ کرنے والا۔ اور ہم نے جو کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 بڑے شاگرد جن سے اکثر فقہ جو ہے منقول ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے جو یہی مسئلہ بیان کیا ہے کہ نماز باطل نہیں ہوتی، اس کا یہ جواب، اور اس کا یہ نہیں کہتا کہ یہ اقوال الرجال میں سے ہے، حالانکہ اگر اس نے سلفیت پڑھی ہوتی، سلفیت نام ہے، قرآن و حدیث کو سلف الصالحین، صحابہ، تابعین، فقہا، محدثین، ان تمام کے فہم پہ سمجھنا۔ اور ظہور احمد شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی، لیکن کس انسان کو، کس باطنی کو ہم سمجھائے۔ چلیے، انہوں نے جو پہلا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اعتراض پیش کیا ہے کہ دیکھو قرآن اور حدیث کا دعویٰ کر کے اقوال الرجال پر اپنی ٹوٹی گاڑی چلانے والے۔ قرآن و حدیث ہم نے یہ دعویٰ کیا پہلے دن سے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم کو فہم صحابہ، فہم سلف کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم نے کبھی اس سے اپنا دامن نہیں چھڑایا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ تم کوئی شخص جیسے ہے رافضی، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
ویسا درجہ دے دیتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو انبیاء سے بھی اوپر جانتے ہیں، تب ہمارا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، وہ نبی نہیں تھے، نبیوں سے بہت کم تھے۔ تمہارا یہ کہنا ہے کہ اہل الحدیث جو انکار کرتے ہیں، جو تم نے اپنے معبود بنائے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا تم نے معبود ڈکلیئر کیا ہے، اس کی تم عبادت کرتے ہو، حالانکہ اصل میں تو تم باطنی اس کی بھی دشمن ہو، لیکن ظاہراً جو تم کہتے ہو اس کی عبادت کرنے کا، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اچھا، تو ہو گیا اقوال الرجال کا، ہم نے اقوال الرجال کی بات نہیں کی، ہم نے پہلے بات کی صحیح البخاری کی۔ امام بخاری اپنی کتاب کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، مرفوع متصل اور معلقات۔ مرفوع متصل جس پر امت کا اجماع ہے کہ یہ تمام کی تمام صحیح ہے، آپ ان کے بھی منکر ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آڈیو ڈال دی تھی کہ مظفر قاسمی صاحب نے کہا کہ اس میں سے بھی بہت ساری جو ہے نا ضعیف احادیث ہے، متصل مرفوع۔ اور رہی معلقات کی بات، تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ امام ابن حجر عسقلانی نے تمام کی سند جو ہے بیان کی ہے، وہاں پر اگر آپ اس کی سند کے بارے میں بات کرو گے، جو وہاں پر قول لکھا ہے معلق، اس کی سند نیچے جو ہے فتح الباری میں بیان کی ہے امام ابن حجر عسقلانی نے، اور اس پہ کہا ہے کہ یہ سند صحیح ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پہلے اعتراض تو پیش کرو کہ یہ ضعیف اثر ہے، آپ اعتراض ہی نہیں کر پائے، لیکن اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ہوا میں بات ایسے ہی لگا دی کہ دیکھو یہ اثر ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ تم نے اتنی جسارت نہیں کر پائے تم کہ بولتے کہ ہاں یہ ضعیف ہے۔ تو یہ جو اثر وہاں پر نقل کیا گیا، اس کے بارے میں تم نے پہلے ہی یہ بات بیان کی، حدیث جو تم نے کہا میں پڑھ رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کتنا تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور تمہارے سننے والے کتنے گئے گزرے ہیں کہ یہ صلو کما رأیتمونی اصلی ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے ہی، ہم تو پہلے دن سے یہی بول رہے ہیں۔ آپ نے اس کے آگے ہی جو دیکھنے کا مسئلہ، قرآن سے دیکھنے کے مسئلہ، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا قول جو ہے پیش کیا، ان سے جو حدیث مرفوع بیان ہوئی ہے اس کو پیش کیا کہ ان کا سوال، میں نے سوال پوچھا، جیسے وہ تفسیر کر رہی ہے کہ نظر صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نظر ڈالنی ہے ادھر ادھر کی نہیں، ویسے ہی وہی تو یہ چیز بھی سمجھا رہی ہے نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ قرآن سے انسان دیکھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث ذکوان، اگر اس کے نزدیک یہ چیز صحیح نہیں ہوتی، پھر تو وہ ذکوان کو آگے نہیں کرتی۔ اور میں نے کہا تھا جو تم نے روایات کھائی ہے، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ اجماع سکوتی ہے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، اور الحمدللہ تم نے یہ بات بھی آج مان لی۔ آج تم نے جو دلائل دی اس میں جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہے آپ نے پیش نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو الحمدللہ اطمینان ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے اس میں راوی کذاب، وہ ضعیف اور موضوع تک وہ حدیث ہے، جیسے کہ تم کذاب ہو ویسے ہی وہ بھی کذاب، اس میں راوی نشہل، وہ راوی کذاب جیسے تم کذاب ہو۔ اب الحمدللہ وہ تم نے پیش نہیں کی، دلیل اس سے یہ نکلتی ہے کہ تم جو ہے اندر اندر سے بہت ساری باتوں کو قبول کر رہے ہو، لیکن ظاہراً نہیں تم نکال سکتے اپنی باطنیت، شیعہ باطنی جیسے تم ہو ویسے ہی یہ چیز بھی تم ظاہر نہیں کر سکتے۔
اچھا، تو اجماع سکوتی ہے، تمام صحابہ اس پر ہے، تو الحمدللہ ہم بھی اسی پر ہے. اور صحابہ نے ہی جب ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے تو انہی کے فہم پہ اس حدیث کو تو سمجھیں گے نا، تھوڑی تمہارے گھر سے سمجھیں گے تم باطنی نے کیا سمجھا اس حدیث کو. ان صحابہ نے ہی ہم کو یہ حدیث بیان کی، انہوں نے ہی اس کا مفہوم بھی بتایا کہ ہم یعنی ان تمام صحابہ کے نزدیک اجماع سکوتی کے تحت قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ صحیح حدیث سے میں پڑھ رہا ہوں. پہلے میں تم سے ایک مطالبہ کرتا ہوں یا بات کہتا ہوں. جو تم کہتے تھے کہ دیکھو دلیل خاص کا مطالبہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے، دلیل خاص کا مطالبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے. آج تو تم خود دلیل خاص کا مطالبہ کر رہے ہو. اچھا، اس کے ساتھ تم نے کہا دیکھنے سے ایسے ہوتا ہے. ارے جو صحابیہ، جو ام المؤمنین یہ بات بیان کر رہی ہے وہی تو اس کی تشریح بھی کر رہی ہے زکوان کو آگے کر کے دیکھنے کے مسئلے میں. کیوں جو ہے اپنی ضلالت کرا رہے ہو؟ اور ہم نے یہ بات، آپ نے کہا کہ فقہا نے ایسا کہا. میں نے فقہا کی میں نے نام لیے تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پھر ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر احمد بن حنبل. ٹھیک، ان میں سے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر کے باقی تمام کہتے ہیں کہ نماز میں مصحف قرآن سے دیکھ کر کے پڑھنے میں نماز باطل نہیں ہوتی. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ فقہا اس کے خلاف ہے، سبحان اللہ، یہ فقی نہیں رہے. کل تک تو تمہارا دعویٰ تھا کہ جو ہے فقہائے اربعہ جو ہے وہ صحیح ہے. اب ایک تو ان تین کو چھوڑ رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ امام محمد اور امام ابو یوسف ان کو بھی تم کہہ رہے ہو کہ یہ غلط ہے اور یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. تم کو پتہ ہے یہودیوں کی مشابہت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں پتہ تھی، ابن عباس کو نہیں پتہ تھی کہ وہ اپنے جو ہے ایک بندے کو پیچھے رکھ کر کے اس کے ہاتھ میں مصحف دے کر کے جہاں پر بھی ابن عباس رک جاتے تھے، لقمے کی ضرورت ہوتی تھی، وہ جو ہے لقمہ اس کو دے دیتا تھا. تم کو کیا مسئلہ ہے؟ تم نعوذ باللہ والعیاذ باللہ صحابہ کو کہتے ہو کہ وہ یہودیوں سے مشابہت کرتے ہیں. باطنی شیعہ تو تم لگ ہی رہے ہو. اچھا، پھر لاسٹ میں بہت ہی مطلب نا تم اپنے جو گھر سے بندہ نکالا جاتا ہے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. کیوں؟ آج تم نے یہ قبول کر لیا کہ تم نے کہا شیخ البانی کا کہا اور امام ابن حزم کا کہا. حالانکہ امام ابن حزم 384 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور تم نے ان دونوں کو کہا غیر مقلد. الحمدللہ، یعنی تم نے خود اقرار کر لیا اسی ویڈیو میں جو تمہارے اس انجمن اہل شیعہ پر ہے، باطنی شیعہ پر، تو اسی پر تم نے اقرار کر لیا کہ تقلید کا رد آج سے نہیں ہو رہا، تب سے ہو رہا ہے. تم نے ان دونوں کو، امام ابن حزم 384 ہجری میں ان کی ولادت ہے، تو تم نے دونوں کو غیر مقلد کہہ دیا. اس لیے کہتا ہوں نا تم جو ہے کیریکٹر میں زیادہ گھس جاتے ہو، اس لیے پھر نکل ہی نہیں پاتے اس باطنیت سے. اچھا، تو شیخ البانی کا مسئلہ اور باقی علماء اہل الحدیث کا مسئلہ، میں تم کو اس بات پہ بھی چیلنج دیتا ہوں کہ آؤ علماء اہل الحدیث جو معاصرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں. دیکھو، تم کو جہاں پر ان کی بات جو ہے نا لینی پڑے گی وہ تم لے لو گے، باقی نہیں دیکھو گے. یہاں سے اپنے جو تمہارے بندے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے مثال دی تھی مکی حجازی صاحب کی. اگر نفل نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہو کہ یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. شیخ البانی کا کوٹ کر رہے ہو، وہ ذاتی رائے نہیں ہو سکتی. ہم نے یہ بھی نہیں کہا. شیخ البانی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے جواز کے قائل ہے، لیکن کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کیونکہ حفاظ جو ہے، حفظ کا مسئلہ جو ہے اس سے ترغیب ملتی ہے، ان کا اتنا ہی مسئلہ ہے. باقی آپ
ابن باز علیہ الرحمہ کو دیکھو، شیخ وسیمین کو دیکھو، آج کیا کہتے ہیں ان کو، شیخ فوزان حفظہ اللہ تعالیٰ کو دیکھو، شیخ ربی کو دیکھو، یا شیخ محسن العباد، جو بھی جتنے بھی تم نام گلا سکتے ہو نا گلا رہو، عرب کے، یہاں عجم کے، انڈیا کے، پاکستان کے، جن کا بھی نام آپ نے لینا ہے، آپ تمام کا نام لے کر کے دیکھ لو کہ وہ تمام اس کے جواز کے قائل ہے، لیکن کیونکہ تم کو جو ہے اب گھر سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے تم اب کچھ بھی بولنے کے لیے تیار ہو، اور الحمدللہ تم نے اقرار کر لیا آج کہ یہ جو تقلید کا انکار ہو رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اہل الحدیث کا جو مسئلہ ہے کہ تقلید جو ہے التقلید حرام، جو ابن حزم نے تب دعویٰ کیا تھا کہ تقلید حرام ہے، آج تم نے قبول کر لیا، تب سے تو تم نہیں مان رہے تھے، آج تم نے مان لیا کہ دیکھو یہ تب سے بات چلی آ رہی ہے، آج کی یہ بات نہیں ہے، الحمدللہ۔ پہلے ہم آپ کے سامنے مسئلے کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مسئلہ یوں ہے کہ کتا زندہ ہو اور اس کے جسم پر کوئی دوسری نجاست لگی ہوئی نہ ہو اور اس پر پسینہ بھی نہ ہو تو اس کا جسم اوپر سے پاک شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ نمبر 1 زندہ کتا ہو، نمبر 2 جسم کے اوپر کوئی نجاست گندگی بھی نہ ہو، نمبر 3 اس کے جسم پر پسینہ بھی نہ ہو۔ اب اگر کسی شخص نے نماز میں زندہ کتا اٹھایا بشرطے کہ اس کے جسم کے اوپر نجاست نہ لگی ہوئی ہو اور اس کتے کا منہ بندھا ہوا ہو تاکہ اس کا تھوک و لعاب نہ لگے، اور اسی حالت میں وہ نماز سے فارغ ہو جائے، کوئی رطوبت اس نمازی کے کپڑے اور بدن پر نہ لگے ہوئے ہوں، تو اس بندے کی نماز درست ہے، باطل نہیں ہوگی۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے، وقت بدل چکا ہے جی، جنتا کو آپ مورخ سمجھنا بند کر دیجئے۔